صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقا علی المحسنین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ قسطیں، یہ ایپیسوڈز چل رہے ہیں رسالۃ الحقوق امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. جو امام نے بیان کیا تھا، ہمارے ایک دوسرے کا حق بیان کیا تھا، اس کے سلسلے میں یہ قسطیں جاری ہیں. انشاءاللہ تعالی جب تک یہ قسطیں رہیں گی، ہم ان سارے حقوق کو آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے جو بھی امام نے حقوق کو بیان کیا ہے. آج پہلے ترجمہ کر دیتے ہیں. حقاً علی المحسنین، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اسی طریقے سے ہم ان نیک بندوں کو ان کا حق دیا کرتے ہیں. آج انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا کہ امام نے سائل، جو سوال کرنے والا ہے، جو مانگنے والا ہے، اس کا حق کیا ہے. امام فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ السَّائِلِ فَإِعْطَاؤُهُ إِذَا تَيَقَّنْتَ صِدْقَهُ وَقَدَرْتَ عَلَى سَدِّ حَاجَتِهِ وَالدُّعَاءُ لَهُ فِيمَا نَزَلَ بِهِ وَالْمُعَاوَنَةُ لَهُ عَلَى طَلَبَتِهِ إِلَى آخِرِهِ. امام نے فرمایا کہ سائل کا حق یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس صدقہ تیار ہے تو اسے دے دو. کوئی شخص آیا آپ کے دروازے پر دق الباب کر رہا ہے، آپ کے پاس صدقہ ہے، موجود ہے، تو آپ اس کو دے دیجئے. یہ امام کہہ رہے ہیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں اور اس کی ضرورت کو پورا کر دو اور اس کی ناداری کے برطرف ہونے کی دعا کرو. جو اس کی تنگ دستی ہے، جو اس کی فقیری ہے، جو اس کی غربت ہے، اس کو برطرف کرنے کی کوشش کرو اور اس کی طلب میں اس کی مدد کرو. جو وہ مانگ رہا ہے کوشش کرو کہ اس کو دیا جائے. اور اگر تمہیں اس کے صدق بیانی میں شک ہو اور اس سلسلے میں اس پر تہمت لگائی جا چکی ہو اور تمہیں اس کا یقین نہ ہو تو اس تہمت کی پرواہ نہ کرو. وہ ہو سکتا ہے شیطان تمہیں تمہارے حصے سے محروم کرنا چاہتا ہو اور تمہارے رب کے تقرب میں حائل ہونا چاہتا ہو. لہذا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اور اسے شائستہ جواب دو، اور اس میں بھی اگر اسے کچھ دے دو تو یہ بہت اچھا ہے. امام نے کئی چیزیں یہاں بیان کی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اگر صدقہ تیار ہے تو اس کو دے دو. دوسری بات یہ ہے کہ جو تمہارے در پر آیا ہے مانگنے کے لیے، تو اس کو جب عطا کرو کوشش یہ کرو کہ اس کی جو بھی ضرورت ہے اس کو پورا کر دیں. تیسرا یہ کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مشکوک ہے، یہ واقعاً اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا مثلاً ایک شخص کے بارے میں مشہور کر دیا لوگوں نے، ارے اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ جب دیکھو مانگتا رہتا ہے، جب دیکھو یہ مانگتا رہتا ہے، کہیں بھی یہ جاتا ہے اس کی یہ کوشش مانگتا ہے. اگر تمہیں معلوم ہے تھوڑا بہت کہ شک ہو رہا ہے تمہیں ایسا ہے یا نہیں ہے، اگر تمہارے پاس ہے تو برائے مہربانی امام فرماتے ہیں دے دو، ورنہ اچھے سے جواب دو، جھڑکو نہیں. ہمارے ہاں جیسے کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں سائل جو مانگنے والا ہے، جو غریب ہے، جو فقیر ہے، عجیب طریقے سے، عجیب انداز سے اس کو ہم جھڑک کے جواب دیتے ہیں. عزیزو، ائمہ کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. امام فرماتے ہیں ایسے مت کریے. آپ کو نہیں دینا ہے، آپ محبت سے پیار سے منع کر دیجئے، لیکن اس کو جھڑکیے نہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں شک آ جاتا ہے، ارے پتہ نہیں یہ ہے واقعاً ایسا ہے یا نہیں ہے، ارے اب اس کو پتہ لگاتے ہیں. یہ شیطانی وسوسہ ہے. امام فرماتے ہو سکتا ہے تمہارے اور خدا کے درمیان میں شیطان حائل ہونا چاہتا ہو. یہ وسوسے کو ڈال کے دماغ میں کہ ارے یہ ایسا آ گیا، ویسا آ گیا، فلا فلا ہے. ہمارے پاس دے دو، وہ خدا حساب اور کتاب کرنے والا ہے. جو آپ دے رہے ہیں نا، یہ ابس نہیں دے رہے ہیں. یہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے، یہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے، یہ ضرورت مند کے ہاتھ میں جانے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو عطا کرنا ہے اپنے اس مال کو خدا تک پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا ہے. وہ آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں ہے.
لیکن برائے مہربانی جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ یقیناً ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جو ہے سوچتے ہیں ارے باپ رے باپ یہ کیا ہے، فلانے نے مانگ لیا، اور یا تو کبھی آیا چلو، مطلب بہت عجیب سا غربت، اس کی غربت کو اتنا حقیر، اس کے مانگنے کو جو بھی منہ میں آیا بول دیا، جب دیکھو کھڑے رہتے ہیں، جوان ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے کرتے۔ عزیزو، امام فرماتے ہیں امام جھڑکو نہیں، پیار سے اس کو جواب دے دو، ہے تو دو، نہیں تو اس کو پیار سے منع کر دو۔ اور ایک بات بتائیں، اغستانی حفظ اللہ کہتے ہیں جو تمہارے در پر آیا ہے نا اس کو عطا کرو، جو بھی ہو سکے دے دو۔ ہاں اگر کوئی سید تم سے مانگ رہا ہے اور تمہیں میرے پاس کچھ صدقہ ہے، مستحب بھی صدقہ ہے، کوئی سید مانگ رہا ہے تو اتنا کم نہ دو اسے کہ اس کی حقارت ہو۔ اب ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی مرضی سے چلنا ہے یا امام کی سیرت پر عمل کرنا ہے، یا قرآن کے کہنے پر عمل کرنا ہے، یا قرآن کی آیتوں پر عمل کرنا ہے۔ معلوم ہے قرآن کیا فرماتا ہے، چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ اب کہ قرآن کیا فرماتا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، اس کا ہمیں اجر کیا ملے گا، کیا ہم نے جو عطا کیا، جو دے رہے ہیں، اس کا کبھی ہم نے ثواب سوچا کہ کیا ہے؟ چلیے سورہ زاریات، پروردگار عالم کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقی افراد باغات یعنی جنت اور چشموں کے درمیان ہوں گے۔ کون لوگ؟ متقی۔ ابھی آگے چلیے گا، آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، جو کچھ ان کا پروردگار عطا کرنے والا ہے اسے وصول کر رہے ہوں گے، کہ یہ لوگ پہلے سے نیک کردار تھے۔ کون لوگ؟ متقین۔ پھر آگے آیت میں فرما رہا ہے کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات کے وقت بہت کم سوتے ہیں۔ کون لوگ؟ متقین لوگ، رات کے کم کیا ہے؟ بہت کم سوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے ہیں۔ کون؟ متقین۔ یعنی متقین کے بارے میں ابھی آپ غور کریے گا ان آیتوں کے سلسلے میں۔ پھر آگے فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے اموال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے افراد، محروم افراد کے لیے ایک حق تھا۔ متقین کی صفت کیا ہے؟ متقین کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے عطا کرنے والے ہیں، جو بھی ہے ان کو عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ یہ لوگ رات میں کم سوتے ہیں متقین، اور یہ ہمیشہ صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں، صبح کے وقت، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں زیادہ، اور اس کے بعد جو مانگتے ہیں ان کو اور جو نہیں مانگتے ان کو بھی عطا کرنے والے ہیں۔ یہ متقین ہے۔ اور جنت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے، کہ بے شک کیا پروردگار عالم نے کہا ان المتقین فی جنات و عیون، کہ بے شک متقین کیا ہوں گے؟ جنت کے باغات میں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے چشمہ ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے، اور متقین ہی عطا کرنے والے۔ اب ہمیں فیصلہ کریں، ہم فیصلہ کریں اپنے سے کہ ہم کیا بننے والے ہیں۔ متقین بننے والے ہیں، کیونکہ جنت جو ہے متقین ہی کو ملنے والی ہے۔ کوئی یہ مت سوچے کہ کسی ارے گرے نتو خیرے کو جنت مل جائے گی۔ عطا کرنے والے، سائل جو مانگ رہا ہے اس کو بھی دیتے ہیں، جو نہیں مانگتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں۔ کمال مانگنے پر دینے کا نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آپ یہ سوچے کہ کوئی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، آپ اس کو مانگنے سے پہلے عطا کر دیں، یہ کمال ہے۔ یہ ائمہ کی سیرت ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ اچھا ایک بات یہاں پہ میں بتا دوں کہ جو قرآن نے فرمایا کہ صبح کے وقت استغفار کرنے والے ہیں، تو چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تو چھٹے امام نے جواب دیا، کہا کہ جو شخص نماز وتر یا وتر کے قنوت میں 70 مرتبہ استغفر اللہ کہتا ہے، یہ لوگ وہی ہیں جو نماز شب کو ادا کرتے ہیں۔ اور متقین کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ استغفار کرتے ہیں، ہمیشہ استغفار کرتے ہیں۔ کوئی یہ مت سوچ لے کہ نہیں ہمارے تو گناہ ہی نہیں ہیں، ہمیں استغفار سے کیا لینا دینا ہے۔ نیک اور اچھے لوگ ہمیشہ استغفار اور توبہ کرتے رہتے ہیں۔ عزیزوں، میرے دوستو، ائمہ کا کام کیا ہے؟ ائمہ کا کام یہ تھا جو مانگنے آتا تھا ان کے در پہ اسے خالی نہیں بھیجتے تھے،
ایک جو نہیں مانگتا تھا، جو ضرورت مند ہے، بعض ضرورت مند ہوتے ہیں ہمارے درمیان لیکن وہ بیان نہیں کرتے، ان کو پہنچانا یہ کمال ہے۔ ہم نے ائمہ کی سیرت کو اصلاً ہم نے ائمہ کی سیرت کو نہ سمجھا، نہ واقعاً اس پر عمل کیا، بس صرف اور صرف پڑھ لیا، سن لیا، واہ واہ کر دیا، یا بہت بات دل میں لگ گئی تو دو ایک آنسو سر نیچے کر کے بہا لیا، لیکن اس پر عمل نہ کیا۔ امام علی علیہ السلام رات کی تاریکیوں میں غریب، مسکین، یتیم کو تقسیم کرتے تھے، سائل مانگنے والے کو، نہ مانگنے والے کو تقسیم کر رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم امام سے بڑے ہو گئے ہیں، ہم نے کیا کیا؟ اما فلانے سن رہے ہو، پیسہ بانٹنا ہے، چیز بانٹنا ہے، پتہ لگاؤ کون غریب ہے۔ کیا مطلب بتانا چاہتے ہو کہ ہم بانٹنے والے؟ اجی ہمیں خود اس بات کو ڈھونڈنا ہے اور جا کر اس سے پہلے چپکے سے دے دینا ہے، تاکہ وہ لوگ جو غیرت مند ہے، نہیں مانگ رہے ہیں، وہ بھی محروم نہ ہونے پائیں، وہ بھی چھوٹنے نہ پائیں۔ ائمہ یہ کرتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب ان کے بابا کو غسل دیا جا رہا تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ پشت پر امام سجاد علیہ السلام کے گھٹوں کے نشان کیوں ہیں؟ ابھی تک کیا تازیانوں کے نشان ہیں؟ تو امام نے جواب دیا، میرے بابا رات کی تاریکی میں اٹھ کر غربا، مساکین، سائل کو ان تک رزق پہنچاتے تھے، کھانا پہنچاتے تھے، چیزیں پہنچاتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں وہ ہم دیکھیں۔ ہمارا پڑوسی سوتا رہتا ہے، ہمارا ایک شیعہ سوتا رہتا ہے غریب بھوکا، لیکن ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں معلوم بھی چل جائے کہ ہمارا عزیز اور رشتہ دار کوئی غریب ہے تو اس کا ہم زیادہ تر مذاق بنا لیں گے، لیکن ہم اس کو عطا نہ کریں گے۔ یہ امام کی سیرت نہیں۔ امام کی سیرت یہ ہے، ہم مثال کے ہم اپنے اوپر کہہ رہے ہیں، ہم عالم دین ہو گئے، لہذا ہم کسی غریب کو کچھ عطا کرنے نہیں جائیں گے، کچھ بانٹنے نہیں جائیں گے، کچھ دینے نہیں جائیں گے۔ اگر دیں گے بھی تو فوٹو کھنچاؤ، پہلے آدھار کارڈ لاؤ۔ وہ بیچارہ ایسے ہی شرم کے مارے، جو غریب واقعاً غریب ہو، وہ شرم کے مارے بیچارہ کیا کرے گا؟ خدا کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا کہ تمہارے پاس تھا، تم دے سکتے تھے، ہم نے اس میں حق رکھا تھا سائل کا، لیکن تم نے کیا کیا؟ یہ سوچیں کہ ہم اپنے امام کے لیے کیا کریں گے اور کیا کر رہے ہیں۔ یہ آخری زمانہ ہے، کس کو نہیں معلوم یہ آخری زمانہ نہیں ہے؟ دیکھ رہے دنیا ظلم اور جور سے بھر رہی ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا تشدد ہو رہا ہے۔ جب آپ کے گھر میں کوئی آپ کو معلوم ہو کہ مہمان آنے والا ہے تو آپ اپنے گھر کو کیا صفائی نہیں کرتے؟ کیا اس کے گندگی کو صاف نہیں کرتے ہیں؟ یا ایسے ہی پڑا رہ گیا؟ آنے دو مہمان کو، جہاں جو پڑا ہے، گندگی ہے تو گندا رہنے دو، صوفہ جہاں بچھایا ہے، بیڈ جہاں بچھایا چادر جیسے ہے، کچرا پڑا رہنے دو۔ نہیں، فوراً ہم صاف کرتے ہیں، ہم انتظام کرتے ہیں اس کے آنے، اس کو کہاں بٹھانا ہے، اس کو کہاں لٹانا ہے، اس کو کہاں سلانا ہے، اس کو کیا کھلانا ہے۔ آپ انصاف سے بتاؤ، جب ہمارے وقت کا امام آئے گا تو کیا ہم نے اپنی تیاری کر رکھی ہے کہ اپنے امام کے لیے کیا کریں گے؟ چھوڑ دیجئے وہ بات، کب آئے گا اور کب نہیں آئے گا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ کیا ہم نے اپنے قلوب کو اپنے امام کے لیے صاف کر رکھا ہے کہ اس قلوب میں ہمارا امام رہ سکے؟ سوچیں ایک لمحے کے لیے، کسی کو مت کہیں کہ نہیں فلاں ایسا ہے۔ ہم اپنے قلوب کو سوچیں، اپنے اوپر سوچیں کہ جو ہم نے اپنے قلب کو کیا تمیز کر رکھا ہے، صاف کر رکھا ہے۔ کیا ہمارا قلب غیبت سے پاک ہے؟ کیا ہمارا قلب فتور سے پاک ہے؟ کیا ہمارا قلب جھوٹ سے پاک ہے؟ کیا ہمارا قلب اتنا پاک ہے کہ اس میں ہر کا ہم نے حق ادا کر دیا ہے؟ کیا ہمارا قلب حسد سے پاک ہے؟ ہم سوچیں، فکر کریں کہ کیا ہمارا جسم اور ہماری فکر، ہمارے قلب، یہ ساری چیزیں اس لائق ہیں کہ اس میں امام آ سکے؟ اور جب امام نہیں آئے گا تو غیروں کی محبت، اور جب یہ آلودگی ہمارے دل میں رہے گی تو ہمارا امام کبھی نہیں آ سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، کبھی بھی ایسا مت کیا کرے کہ کوئی فقیر آپ کے در پر آئے، کوئی سائل آپ کے در پر آئے، آپ اس کو چھڑک دیں، آپ اس کو منع کر دیں، کبھی مت کریں۔ یہ آپ اس کو دینے سے پہلے آپ اللہ کو دیتے ہیں، لہذا ہمیں کوشش یہ ہے کہ جو آپ کے در پر مانگنے آیا ہے اس نے اپنی عزت کو نیلام کر دیا ہے، وہ آپ کے سر پر آ کر سوال کر رہا ہے اور آپ اس کو جھڑک رہے ہیں۔ معصومین فرماتے ہیں آپ اس کو دینے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔
ارے ہم پتہ نہیں ہم یہ ہے ایسا نہیں کوئی ٹوک دے، ارے دے دینا چاہیے، ارے نہیں بھائی سب تو آتے رہتے دن بھر 40 آتے رہتے دن بھر 40، کہیں شیطان تو روک نہیں رہا ہے ہمیں کہ ان کو مت عطا کرو، تم خدا کے درمیان حائل کر دے رہا ہے، تمہارے اور خدا کے درمیان راستہ قرار دے رہا ہے، بن جا رہا ہے، سدباب ہو رہا ہے، یعنی ایک دیوار کھڑی ہو جا رہی ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جو بھی ہو سکے عطا کرے، جو بھی ہو سکے، نہیں ہے مثال کے طور پر مجبوری ہے نہیں ہے تو اس سے کہتے نہیں ہے، لیکن تمیز کے دائرے میں، ادب کے دائرے میں، یہ معصوم کا طریقہ ہے۔ لہٰذا ہم لوگ کوشش کریں کہ خداوند عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ علوم آل محمد سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔